أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے. لیلۃ القدر کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں ایک مکمل سورت جو ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی. 30واں سپارہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ذکر فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں. اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے لیے یہ سراسر سلامتی ہے، یہ رہتی ہے طلوع فجر کا. یہ اس سورہ پاک کا ترجمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. یہ جو ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس کو، اب اس کو یعنی اس قرآن کو ہم نے اس رات نازل کیا لیلۃ القدر کی رات. آگے فرمایا اے محبوب آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، لیکن اگر اس جملے کا تعلق عام لوگوں کی طرف ہو، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے علاوہ، تو پھر معنی ہوگا کہ آپ کیا جانیں، آپ کیا جانیں اے لوگوں، تم کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ پہلے یوں فرمایا سوالیہ، پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ایسی بابرکت رات ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر
آگے فرمایا یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ اترتے ہیں فرشتے اور روح، فرمایا تنزل الملائکہ، نازل ہوتے ہیں اس میں ملائکہ، والروح، اور روح، ملائکہ تو ہو گئے فرشتے، تو یہ جو والروح کہا گیا ہے یہ کیا؟ تو والروح سے مراد، جیسے وہاں روح سے مراد قرآن ہے اور یہاں والروح سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اور ساتھ ان کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، آپ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کمانڈ میں اللہ تعالیٰ اس رات کو جو ہے وہ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آگے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، خود نہیں آتے بلکہ رب کے حکم کے مطابق جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ وہ رات ہے من کل امر، ہر امر کے لیے، امر سے مراد خیر، ہر جو خیر ہے، ہر خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل فرماتا ہے۔ اللہ، یہ سراسر سلامتی ہے، امن و سلامتی ہے، یہ کیا؟ یہ لیلۃ القدر، یہ ہے ہی امن و سلامتی، اور یہ رہتی کب تک ہے؟ فرمایا مطلع الفجر، یہ صبح و فجر تک یہ معاملہ رہتا ہے۔ اب اس میں لیلۃ القدر کا اس قدر برکت میں بڑھ جانا اس کی وجہ ہے نزول قرآن، یعنی دیکھیے کہ قرآن ایسا کلام ہے، ایسا عظیم الشان کلام ہے اللہ کا، کہ جس رات کو اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس رات کو اتنا بابرکت بنایا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، یعنی یہ رات ہی ایسی بابرکت ہوئی کہ اللہ نے اس کو منتخب کیا قرآن نازل کرنے کے لیے۔ حالانکہ اور بھی راتیں ہیں، لیکن اس رات کیا کہتے ہیں؟ اس رات کی شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو چن لیا، منتخب کر لیا کس کے لیے؟ اپنا کلام نازل کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ اپنا کلام نازل کر رہا ہے، قرآن نازل کر رہا ہے۔ تو قرآن کے نزول کی وجہ سے سبب کیا ہے؟ نزول قرآن۔ تو نزول قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ 1000 مہینوں سے اس کی برکت 1000 مہینوں سے بڑھائی، وجہ نزول قرآن۔ آگے فرمایا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، اب نزول ملائکہ اور ملائکہ کا سردار جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، تو کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کی وجہ سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قرآن کی وجہ سے اس کی برکت کا اندازہ کوئی لگا سکتا نہیں کہ اس کی کتنی برکت ہے، کتنی رحمت اس میں نازل ہوتی ہے، اس کا کوئی ترازو قائم نہیں کر سکا، نہ ہو سکتا ہے، یا رب جانتا ہے یا جس سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا وہ مصطفیٰ خود جانتے ہیں کہ اس کی شان و عظمت کیا ہے، ورنہ لوگوں کے عقل و فہم میں اس کی شان برکت آج تک نہیں آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر بڑی بابرکت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا میرے بزرگوں اور دوستوں
کہ قرآن اللہ کا کلام نازل ہوگا تو اللہ نے اس رات کو اس قدر شان و عظمت عطا فرمایا. اور آگے فرمایا اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے اور اس میں ہر امر خیر نازل ہوتا ہے. خیر ہی خیر ہوتی ہے اور یہ خیر کب تک رہتی ہے؟ طلوع فجر تک رہتی ہے. یہ تھا اس کا مقصد جو ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اب اس کا ایک ذکر سورۃ الدخان میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں. تو وہاں بھی لیلہ مبارکہ سے مراد ہے یہ لیلۃ القدر کی رات. لیلہ مبارکہ کا مطلب کہ اس میں قرآن نازل ہوا تو یہ لیلۃ القدر جو ہے اس سے یہ قرآن. اب اس کے اندر جو ہے اس کی برکتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک کو بتا دیتا ہوں. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے اللہ کی راہ میں 1000 مہینہ جہاد کیا. فرمایا بنی اسرائیل کا یہ جو شخص ہے یہ اتنا باکمال شخص ہے کہ اس نے 1000 مہینہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. جب یہ بات بیان ہوئی یہ سن کر صحابہ بڑے تعجب ہوا. صحابہ کو یہ بڑی بات ہے، بنی اسرائیل کا شخص تو آگے نکل گئے. یعنی تعجب ہوا اس کے اس عمل سے سن کے جو ہے صحابہ اکرام جو ہے متعجب ہوئے. تو صحابہ کو تعجب ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی. فرمایا محبوب آپ اپنے جان نثاروں سے یہ فرما دیں، اپنے امتیوں کو یہ اعلان کر دیں کہ تعجب نہ کرو، بلکہ وہ اگرچہ 1000 مہینہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، لیکن اگر آپ کی امت کا کوئی شخص لیلۃ القدر ساری رات قیام میں گزارے گا تو میں رب رحمان اسے اس بنی اسرائیل شخص کی اس عمل سے بھی کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. بھائی ایک مہینہ 1000 مہینہ مسلسل جہاد کرنا یہ کوئی عام بات نہیں. لیکن دیکھیے نسبت مصطفیٰ کہا محبوب ان کا تعلق اور نبیوں سے تھا. اس امت کا تعلق تیرے ساتھ ہے. تو میرا محبوب ہے، تو میرا لجپال ہے، اس لیے تیری امت کے لیے عمل یہ تھوڑا کریں گے لیکن ثواب ان کو دگنا عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صحابہ کرام تعجب کیا تو تعجب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب تیرے جان نثاروں کے لیے ہم نے لیلۃ القدر نازل فرمایا. ایک تو یہ ہے. ایک دوسری روایت اسی طرح کی ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا. وہاں تو تھا نا کہ 1000 مہینہ اس نے جہاد کیا. اس روایت میں تھوڑی سی بات مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتا رات قیام میں گزارتا، دن کو وہ دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتا اور اس نے 1000 مہینے تک یہ عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
یعنی فرمایا اس رات کا قیام اس آدمی کے عمل سے بہتر ہوگا. فرمایا معبود وہ بنی اسرائیل کا شخص ساری رات قیام بھی کرتا ہے, میری عبادت میں کھڑا رہتا ہے, اور دن جب ہوتا ہے تو پھر بھی چین نہیں کرتا, میرے دشمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکل پڑتا ہے. فرمایا یہ سارا ثواب ایک طرف, لیکن اگر آپ کا کوئی امتی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو کے قیام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب زیادہ عطا, اس کو ثواب زیادہ عطا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک حضرت علی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عابدوں کا ذکر کیا. 4 ایسے بندے تھے جو عابد تھے, عبادت گزار تھے, ان 4 بندوں کا ذکر فرمایا. اچھا ان 4 بندوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے 80 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے, اور پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. 80 سال یہ عبادت جو عابد ہیں انہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی, اور پلک جھپکنے کی دیر بھی اس کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی. ان میں سے پہلے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام, یہ بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی رہے, صابر نبی رہے, جن کو صبر کا لقب ملا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ایسے عابد گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی ہے, اور اس کی نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر بھی. یہ تو بات سمجھ میں آئی, یہ تو یہ نبی نافرمانی تو نہیں کر سکتا. دوسرے ہیں حضرت زکریا. حضرت زکریا انہوں نے بھی 80 سال جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی. اس کے بعد ہیں حزقیل ابن العجوز علیہ السلام, یہ بھی اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے بھی. اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر کیا. ان 4 بندوں کا جب حضور نے صحابہ کے مجمع میں ذکر کیا تو صحابہ کرام تعجب پریشانی لاحق ہوئی کہ ہمارا ٹائم ٹیبل بھی تھوڑا ہے, یعنی عمر کی لمٹ بھی تھوڑی. وہ پہلے لوگوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی, تو ان کی عمریں بھی لمبی اور ان کی عبادت بھی, تو کیسے ان کے ساتھ مد مقابل ترازو ہے. تو فرمایا جب یہ تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس سے بہتر چیز نازل فرمائی. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ سمجھ سے تعجب کرنے لگے, تو حضور نے اسی وقت ان کے سامنے یہ سورہ نازل جو ہوئی یہ اس کی تلاوت فرمائی. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, ان کی 80 سال کی عبادت ایک طرف, تمہارا لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا ایک طرف, ان کا ثواب کم پڑ جائے گا اور تمہیں اللہ ثواب سے گنا زیادہ عطا کرے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس قدر عظیم ہے, اور یہ تاک راتوں میں ہے. آج بھی تاک رات ہے, پھر نیکسٹ رات گزار کے پھر تاک رات ہے. تو یہ جتنی بھی تاک راتیں ہیں آپ عبادت کریں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں, اپنے گناہوں کی توبہ کریں. یہ ایسے مخصوص وقت ہوتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, لوگوں میری بخشش کی طرف دوڑو, اس لیے کیونکہ ان ایام میں ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی تیزی سے برستی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر کے فیوز و برکات کو اپنے سینوں میں پیوست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.